الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون صدق اللہ العلی العظیم۔ جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ ابراہیم کی 42ویں آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافل نہ سمجھیں۔ خداوند قدوس ان کی ہر حرکتوں سے واقف ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت علم ہے وہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے کوئی اور متصف نہیں ہے۔ جو علم اللہ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ تو انسان جو عمل کرتا ہے چاہے وہ اس کو چھپ کر کرے اور چاہے وہ ظاہر کر کے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ جہاں اس کی صفت بصیر ہے علیم بھی اس کی صفت ہے۔ تو جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ ہمیں تو صرف اتنا پتہ چل گیا جو میڈیا پر نشر ہو گیا، جو چیز ہمارے سامنے آ گئی ہم اس سے واقف ہو گئے، اس کے علاوہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ سامنے والا جو اپنی زبان سے جس چیز کا اظہار کر رہا ہے ہم اس کے لفظوں سے واقف ہو سکتے ہیں، لیکن ان لفظوں کے پیچھے اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے اس سے اللہ واقف ہے، آپ اور ہم واقف نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس وقت جو حرکات ہو رہی ہے خداوند قدوس اس سے واقف ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے فرائین آئے اور اللہ کے پیغمبروں کے خلاف انہوں نے علم بغاوت کو بلند کیا۔ خداوند قدوس نے ہر طاغوتی طاقت کو جھکا دیا اور اس کو ملیمیٹ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے۔ کہاں ہے وہ فرائین جو کل تک یہ کہتے تھے کہ راج ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، دنیا پر حکومتیں ہماری ہیں، جن کے خزانوں کی چابیاں خچروں پہ چلا کرتی تھی، اتنے خزانوں کے وہ مالک تھے، لیکن وہ فرائین آج اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ اور جب جس نے سر اٹھایا خداوند قدوس نے ان کو عبرت بنا دیا، دنیا کو دکھا دیا کہ جو اللہ کی طاقت کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے خداوند قدوس بسا اوقات اس دنیا ہی میں اس کو دکھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا بسا اوقات اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے، سزا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتے رہتے ہیں کہ بڑھ ظالم تو کہاں تک بڑھے گا، اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ فرعون جس نے ہزارہ بچوں کا قتل کیا تھا بنی اسرائیل کے، اللہ ڈھیل دیتے رہے حتیٰ کہ اس نے دعویٰ خدائی کا دعویٰ کر دیا، اللہ نے تب بھی اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ وہ خود کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ تو خداوند قدوس ظالم کو ڈھیل دیتا ہے کہ اس کا ظلم، اس کی سرکشی اور بڑھے۔ جب حد سے پار ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے، اور جب وہی فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہی فرعون جو اپنی پوجا کراتا تھا، وہی فرعون جو کل تک یہ کہتا تھا کہ میں مصر کا مالک ہوں، تخت و تاراج میرا ہے، میرے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے،
لیکن وہی فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم کو پار کر جاتے ہیں، فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ، لشکریوں کے ساتھ جب اس دریا میں اپنے آپ کو اور جو اس کے متبعین ہیں وہ اس کی اتباع میں ڈال دیتے ہیں، تو بیچ دریا میں جب پہنچتا ہے تو وہ پانی کی دیواریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کے لیے بنا دی تھی، ادھر موسیٰ علیہ السلام اور جو آپ کے ساتھ افراد ہیں وہ جب پار کر جاتے ہیں، فرعون اور فرعونی جب بیچ دریا میں پہنچتے ہیں، اللہ ان پانی کی دیواروں کو ختم کر کے اس کو اس پانی میں ڈبو دیتے ہیں اور اس کو ہلاک، تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ خداوند قدوس نے اسی فرعون کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا کہ اچھا، اس کو پھر وہاں سے نکالا گیا، پھر وہ ایک جگہ محفوظ رکھا گیا ایک مقام پر، پھر اس کے بعد آج وہ میوزیم کے اندر رکھا گیا ہے اور وہ لوگوں کے لیے عبرت بنا ہوا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو کل تک یہ کہتا تھا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے، کہاں گئی اس کا کر و فر کہاں گیا، وہ طاقت کہاں گئی، نہیں رہی اس کے اندر طاقت، وہ بے بس پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے عبرت بنا دیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور جب میرا سفر مصر کا ہوا تو وہاں میں بھی دیکھ کر آیا، من کی دیکھے تو وہ کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ہم بھی تو ذرا اسے دیکھیں وہ کون ہے، تو گئے، ہم نے دیکھا بے بس پڑا ہوا ہے، وہ پورا واقعہ دماغ میں گھومنے لگا۔ وہاں جو محققین علماء ہے ان سے معلومات کی، کیا یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا؟ اختلاف رائے ہے اگرچہ، لیکن اکثر علماء کی رائے یہی ہے یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اس کو رمسیس کہتے ہیں۔ وہاں کئی 3-4 رکھے ہوئے تھے، رمسیس اول، رمسیس ثانی، رمسیس ثالث، وہاں رکھے ہوئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جو کل تک خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، کہاں ہے وہ آج؟ بے نام و نشان ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کوئی اس سے واقف نہیں ہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہر ظالم کے ظلم سے واقف ہے۔ جو ظلم کرے گا اور اب ظلم میں انتہا کرے گا، وہ کسے باشد، کوئی بھی ہو، وہ مومن ہو، وہ کافر ہو، وہ کوئی اور ہو، اگر وہ ظلم کرے گا، اس کا ظلم حد سے تجاوز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا، ابھی آپ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے، میڈیا پر نشر ہوا کہ جو کل تک یہ کہتا تھا کہ میں غزہ کو جہنم بنا دوں گا، 20 تاریخ کو حلف لینے کے بعد اگر یہ جنگ بندی نہ ہوئی تو اس کو جہنم بنا دیا جائے گا۔ کل اس نے یہ کہا تھا، 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ اسی کو جہنم بنا دیا، کیلیفورنیا۔ وہ آگ نہ بجھنے والی آگ، ہزارہ گھر جل گئے، جو بڑے بڑے قیمتی گھر تھے، مکانات تھے، کروڑوں ڈالروں کے جو مکانات تھے، وہ تمام کے تمام جل کر خاک ہو گئے۔ وہ شخص جس نے غزہ پر حملہ جب ہوا اور حملہ ہونے کے بعد جس نے اپنے یہاں ڈانس کرایا تھا، لاکھوں ڈالر خرچ کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ تم لڑو، میری طرف سے تمہارے لیے مبارکباد ہے، جتنے پیسے ہوں گے میں خرچ کروں گا، آج وہ اس حال میں ہے کہ وہ رو رہا ہے، $1 اس کے پاس نہیں بچا ہے، سب اللہ نے تباہ کر دیا، سب ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب کو جانتا ہے کون ظلم کر رہا ہے، ظالم سے ناواقف نہیں ہے۔ اگر تمہارا ظلم حد سے بڑھے گا اور حد سے تجاوز کر کے جائے گا تو دوستو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب جو ہے تحقیقاتی کمیشن بٹھا دی گئی، وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ آگ کیسے لگی، کس طرح یہ آگ لگی، اس کی تحقیق کی جائے۔ ارے اللہ کا جب عذاب آتا ہے اس کی کنہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کی تہ تک انسانی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو دوستو خداوند قدوس نے یہ دکھلا دیا، اور یہ آگ ہمارے لیے بھی عبرت کا باعث ہے
کہ مسلمانوں تم بھی اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور تم بھی گناہوں کو ترک کر دو، تم بھی اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، تم بھی اللہ کی بغاوت سے باز آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی سے باز آ جاؤ۔ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، تمہیں بھی عذاب میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر آنا چاہیے۔ درمیان میں ایک بات یاد آ گئی، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، آپ نے شاید دیکھی ہو، ایک پرندہ ہے، وہ پھونک نکالتا ہے، اس سے آگ لگتی ہے نا، اور اس کو حدیث کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ حدیث میں ہے، حضور نے ایسا فرمایا ہے کہ ایک ایسا جانور ہوگا جس کے منہ سے آگ اور دھواں نکلے گا۔ تو دوستو یہ ویڈیو بہت اس وقت وائرل ہو رہی ہے کہ کیلیفورنیا کے اندر جو آگ لگی ہے وہ اسی پرندے کی وجہ سے لگی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سن لیجئے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس بات کی نسبت کرنا بالکل جھوٹ ہے۔ حضور کی طرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی بات کسی پرندے کے متعلق نہیں بیان فرمائی۔ یہ پرندہ کوئی کہتا آسٹریلیا میں ہوتا ہے، کوئی کہتا فلاں جگہ ہوتا ہے، جہاں بھی ہو، لیکن آقا کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ احادیث کے سلسلے میں انسان کو بڑا محتاط ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے دوستو احادیث کے سلسلے میں بہت محتاط سے کام لیا کرو، پہلے تحقیقات کر لیا کرو یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور یہ تمام چیزوں پر ہر موضوع روایت کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہذا جب یہ معلوم ہو گیا کہ روایت من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس روایت کو آگے بڑھانا، آپ بھی مجرم ہوں گے، آپ بھی گناہ کے مستحق ہوں گے۔ تو اس لیے اس جانور سے متعلق جو حدیث گھڑ کر پیش کی جا رہی ہے یہ بالکل من گھڑت روایت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جانور کے متعلق اس طرح کی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی ہے۔ لہذا اب علم ہونے کے باوجود اگر آپ نے اس ویڈیو کو آگے بڑھایا تو آپ ایک جھوٹ بات کو پھیلانے میں معاون ہوں گے، جس میں آپ بھی مجرم اور گناہگار ہوں گے۔ دوسری بات، آپ اگر دیکھیں گے، غور سے خود بھی دیکھیں، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اس میں ایڈیٹنگ کی گئی ہے۔ آپ غور سے اس کو دیکھیں کہ وہ جانور ہے، وہ پھونک نکالتا ہے، وہ آگ دوسری ہے، اس کو ایڈیٹنگ کر کے پیش کر دیا گیا ہے۔ اور ایک کوئی عربی اسکالر ہے، وہ عربی میں چند جملے کہہ رہا ہے، وہ بھی ایڈیٹنگ ہے، وہ اصلی نہیں ہے، وہ ایڈیٹنگ اس کے اندر کی گئی ہے۔ تو اس طرح کی چیز آج کل بہت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے دوستو آگ کسی نے نہیں، یہ من جانب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اور یہ اس کا جواب ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں جہنم بناؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو کیا بنائے گا، ہم ہی لے تجھے بنا دیتے ہیں۔ پریشان ہے، تقریباً کل پرسوں کی رپورٹ تھا 19,000 سے زائد مکانات جل چکے ہیں۔ وہاں بڑے قیمتی بازار جہاں ایک سوٹ، مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے اس میں اپنے سفر نامے میں تذکرہ کیا وہاں کا، کہ ایسا بازار ہے مہنگا ترین، امریکہ کا مہنگا ترین بازار، جہاں ایک موزہ $2,000 کا ملتا ہے، جہاں ایک سوٹ جو ہے وہ $50,000 کا ملتا ہے۔ وہ پورا بازار خاکستر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا نیست و نابود کر دیا ہے۔ تو دوستو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کو یہ مت سمجھو کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ واقف نہیں ہے۔ خدا بند قدوس کی جب گرفت آتی ہے، اچھے اچھوں کو وہ اپنی گرفت میں لیتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے اپنی ماضی کی تمام چیزوں کو۔ پھر اس لیے ہم بھی بعد آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر لگے اور نافرمانیوں سے اجتناب کریں۔
ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو خداوند قدوس ان حالات کو پلٹ سکتا ہے۔ دل اسی کے قبضے میں ہے، دل کے معنی ہی ہے الٹ اور پلٹ ہونے کے۔ اللہ اس دل کو جدھر چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ آج تمہارے مخالف ہے، کل کو تمہارے مطابق جو ہے اللہ پلٹ دے، تو لیکن کب تم اللہ کو راضی کر لو، گناہوں سے بعد آ جاؤ، نافرمانیوں کو چھوڑ دو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہر بغاوت سے اللہ تبارک